تاریخ کے بلند ترین مینار جسے بنانے کا مقصد خداوند تعالیٰ سے جنگ کرنا تھا، لیکن جنہوں نے اسے تعمیر کیا ان لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ اس مینار کے اندر ایسی کون سی خفیہ چیز دفن کی گئی جس کی تلاش 19ویں صدی میں فری میشنری کر رہی تھی؟ کیا اس مینار کی کوئی کڑی آج کی پر اسراریت سے جڑی ہوئی تھی؟ بابل سمیری، عیسائی، یہودی اور مسلمانوں کی تاریخ کا عظیم صد باب رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عراق کے مقام ار پر پیدا ہوئے تھے۔ بابل ہی بخت نصر کا دارالخلافہ رہا، جہاں اس نے یہودیوں کو غلام اور قیدی کی حیثیت سے لایا اور ایک لمبے عرصے تک انہیں اپنا غلام بنائے رکھا۔ اس قدیم تہذیب کا صدر مقام اسیریا تھا۔ یہیں سے بابل اور نینوا کی تہذیبیں بھی پروان چڑھی۔ عراق کے ریت کے ٹیلوں کے نیچے آج بھی قدیم تہذیبیں دفن ہیں، جن کی دریافت نے انسانوں کو آج حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ آج ان کھنڈرات کے ملنے کی وجہ سے ماہرین نے سمیری تہذیب کو اس دنیا کی قدیم ترین تہذیب کہا ہے۔ شہر بابل سے ملنے والے کھنڈرات، میل کے نوادرات، زیورات، آشوری بادشاہوں کی حنود شدہ لاشیں، ان کے دفن کیے گئے جواہرات، بابل کا کنواں، بابل کا مشہور زمانہ قبالہ جادو، اس نے تاریخی شہر کو مزید پر اسرار بنا دیا ہے۔ انہی پر اسرار اور تاریخی عمارات میں بابل کا مینار سر فہرست ہے۔ بابل کا مینار سمیری تہذیب کی قدیم ترین عمارتوں میں سب سے اونچا ہے۔ اس کو کون سے بادشاہ نے اور کس صدی میں تعمیر کروایا، اس کے متعلق تاریخ مکمل طور پر خاموش ہے، لیکن دنیا کے باقی مذاہب کی کتابوں میں اس کے متعلق بہت ساری کہانیاں ملتی ہیں۔ یہ تمام کتابیں اس مینار کو انسان کے غرور سے جوڑتی ہیں اور اس کی تباہی کا سبب سمجھتی ہیں۔ نمرود ہی بادشاہ ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت حق دی تھی، اور اس نے غرور اور تکبر میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا حکم جاری کیا۔ عہد نامہ قدیم کے باب پیدائش میں بائبل کا ذکر کچھ یوں ہے کہ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے انسانی آبادی بڑھی، ان کے بچے ہوئے اور آگے ان کے بھی سینکڑوں بچے پیدا ہوئے۔ زمین میں بہت سارے لوگ ہو گئے اور سب لوگ ایک ہی زبان بولتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کے خاندان میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام نمرود تھا۔ وہ ایک قوی ہیکل اور جری بہادر شخص تھا۔ وہ صغار اور بائبل کے علاقوں کا بادشاہ بنا۔ نمرود ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا اور جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا۔ وہ پہلا انسان تھا جس نے خود کو رب کہلوایا اور خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ نمرود لائن نے اپنی سگی بہن سے شادی بھی کی تھی جس کا نام ایسٹر تھا۔ یہ وہی ایسٹر ہے جس کی یوم پیدائش پر عیسائی جہالت کی بنیاد پر آج بھی مناتے ہیں۔ نمرود کی حرکتوں کی وجہ سے خدا نمرود سے سخت ناراض تھا۔ نمرود یہ چاہتا تھا کہ سارے لوگ ایک ہی مقام پر آباد ہو جائیں تاکہ وہ ان سب پر ایک ساتھ حکومت کر سکے۔ اس لیے اس نے لوگوں سے کہا کہ ایک شہر بناؤ اور اس میں ایک بڑا سا مینار بناؤ، لیکن خدا یہ نہیں چاہتا تھا کہ سارے لوگ ایک ہی جگہ پر رہیں۔ اللہ تو چاہتا تھا کہ لوگ ساری دنیا میں پھیل جائیں، لیکن لوگوں نے خدا کی بات نہ مانی اور انہوں نے کہا کہ آؤ ایک شہر بنائیں اور اس میں ایک بلند مینار تعمیر کروائیں جس کی چوٹی آسمان جتنی اونچی ہو۔ نمرود یہ چاہتا تھا کہ اس مینار کو دیکھ کر لوگ اس کی تعریف کریں۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ خدا کو بلند سمجھیں۔ لہٰذا اللہ نے ان پر اچانک ایک قسم کا عذاب نازل کیا جس سے وہ الگ الگ زبانیں بولنے لگے۔ جب وہ بات کرنا چاہتے تو خود ہی ان کی زبان الگ الگ باتیں نکلنا شروع کر دیتی۔ وہ لوگ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ شہر میں گڑبڑ مچ گئی، شہر کا سارا نظام درم برم ہو گیا، اس لیے ان کے شہر کا نام بابل رکھا گیا۔ بابل کا مطلب ہے گڑبڑ۔ اب مینار کا کام روک دیا گیا اور بائبل شہر کو چھوڑ کر لوگ ایک دوسری جگہ پر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ ایک جیسی زبان بولنے والے لوگ ایک ہی جگہ پر مل کر آپس میں رہنے لگے۔ مینار بابل اس زمانے کا مقدس ترین مینار سمجھا جاتا تھا۔ یہ مینار ایک وسیع احاطے پر تھا۔ اس کے آس پاس چھوٹے چھوٹے معبد تھے جن میں بت رکھے ہوئے تھے۔ مینار ہر سمت میں 228 فٹ اونچا تھا اور اس مینار کی چوٹی پر 48 فٹ کی ایک عبادت گاہ تھی جس میں مردوب دیوتا کا ایک بت اور ہیرے جواہرات سے بنے آرائشی سامان موجود تھے۔ عبادت گاہ کی دیواروں پر سونے کی پتریاں جڑی تھیں جسے نیلے رنگ کی اونچی اینٹوں سے مرصع کیا گیا تھا۔ جب مینار کے اوپر دھوپ پڑتی تو پورا شہر منعکس ہو کر جگمگا اٹھتا۔ بائبل کے اس مینار کا ذکر عبرانی اور عیسائی دونوں صحیفوں میں موجود ہے۔ عیسائی صحیفوں میں بائبل کو شریر شہر کے طور پر استعمال کیا گیا جو برائی، فسق و فجور اور زنا کا مرکز تھا۔
شہر کے مرکزی چوک میں جادوگروں اور ساحروں کی کئی دکانیں موجود ہوا کرتی تھی، جو اس بات کو ظاہر کرتے تھے کہ بائبل کے لوگ کس قدر طلسماتی اور جادوئی طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ شام ہوتے ہی اس شہر کے بازاروں قندیلوں سے جگمگا اٹھتے تھے اور مینارے بائبل سے ایسی روشنی منعکس ہوتی کہ شہر کے گلی کوچے روشن ہو جاتے۔ ان چوراہوں میں رات کے وقت ہزاروں عورتیں راہ گیروں کی دل جوئی کا سامان بنتی۔ بائبل کے لوگ بت پرست اور مشرک تھے، ان کا سب سے بڑا دیوتا بالمردوب کہلاتا تھا۔ قرآنیت اور بے حیائی بائبل میں اس قدر عام تھی کہ دیوتاؤں کے مندر دراصل فحاشی کے منظر ہوا کرتے تھے، جہاں پر کنواری لڑکیاں اپنی دوشیزگی کا عطیہ دیوتاؤں کے سامنے پیش کیا کرتی تھی۔ تاریخی لحاظ میں یہ مینار بائبل بخت نصر کے دور تک اپنی اصلی حالت میں رہا، جبکہ بہت سے مورخین اسے ایک رصد گاہ بھی خیال کرتے ہیں جہاں سے کائنات میں پھیلے ہوئے اجرام فلکی پر نظر رکھی جا سکے۔ ماہرین آثار کا ماننا ہے کہ یہ مینار اتنا اونچا نہیں تھا کہ جس پر چڑھ کر آسمان پر جایا جا سکتا، اور نہ ہی یہ انسانی ہاتھ کا بنانا ممکن تھا۔ تلمود، دبوک، جیسر اور بائبلی کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مینار کو بنانے میں ابلیس نے نمرود کی مدد کی ہوگی، اور ابلیس نے ہی نمرود اور اس کے جادوگروں کو وہ ہر جادو سکھایا ہوگا جس کی مدد سے آسمان پر چڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بنا کوئی بھی نہیں چڑھ سکتا، لہٰذا لوسیفر یعنی ابلیس نے قوم نمرود کو بھی دھوکہ دیا، جس کا وہ شکار ہو کر گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ دراصل نمرود کے وہ ساحر اور جادوگر کوئی اور نہیں شیطانی تنظیم تھے، جسے آج ہم ایلومیناتی اور فری میسنری کے نام سے جانتے ہیں۔ فری میسنری میں اس مینار کو انسانوں کی پہلی عظیم انسانی درسگاہ اور ایلیمنٹ کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اس فری مشن کا پہلا مرکز تھا۔ ایک تھیوری کے مطابق جدید سائنس کہتی ہے کہ یہ وہی بائبل کی جگہ ہے جسے وارم ہول کہا جاتا ہے، جس پر یہودی قبالسٹ کو پوری دسترس حاصل تھی، اور یہی وارم ہول بائبل کے مینار کے طور پر بنایا جا رہا تھا۔ وارم ہول کے متعلق یہی تھیوری ہے کہ فاصلہ اور وقت مڑ کر مختصر ترین ہو جاتا ہے۔